بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے مہینے میں عصر کی نماز کے بعد جو بندہ قرآن کی یہ صورتیں اور استغفار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے تنگ دستی کا اندھیرا اٹھا لے گا، اس کی اولاد کے دلوں میں فرمان برداری اور محبت کا نور بھر دے گا، اور اس کے جسم میں جس بیماری نے گھر کر لیا ہے اللہ الکریم اپنی رحمت سے اسے دور کر دے گا۔ یہ میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر رہا، میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کا کلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کا نور ہے، اور یہ اس مبارک مہینے کی وہ برکت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ جو شخص بھی آج اس ویڈیو کے سامنے بیٹھا ہے، چاہے وہ کسی بھی پریشانی میں ہو، چاہے اس کا دل کتنا ہی بھاری ہو، چاہے اس کا اندر سے کتنا ہی ٹوٹا ہوا ہو، اللہ نے آج اسے یہاں تک پہنچایا ہے تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی اتفاق نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں سب کچھ حساب کتاب سے ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں ابھی سکون نہیں ہے، کوئی ایسا ہے جس کی جیب مہینوں سے خالی ہے، جو رات کو سونے سے پہلے سوچتا ہے کہ کل گھر کا خرچ کہاں سے آئے گا، قرضوں کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ سر اٹھانا مشکل لگتا ہے، ہر طرف سے دروازے بند نظر آتے ہیں اور لگتا ہے کہ شاید قسمت میں تنگ دستی ہی لکھی ہے، کوئی ایسا ہے جس کا بیٹا یا بیٹی راستے سے بھٹک گئی ہے، جو ماں باپ کی بات نہیں مانتی، جو گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑے کرتی ہے، اور وہ بے بس ماں رات کے اندھیرے میں اپنے بچے کے لیے آنسو بہاتی ہے مگر کچھ نہیں بدلتا، اور کوئی ایسا ہے جس کا جسم بیماری کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جو ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر تھک گیا ہے، جسے ہر بار یہی سنایا جاتا ہے کہ آرام کرو، دوائی جاری رکھو، مگر شفا کہیں نظر نہیں آتی۔ آج یہ ویڈیو خاص طور پر ان سب لوگوں کے لیے ہے۔ اب میں آپ سے ایک دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، بالکل پیار سے، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ ویڈیو شروع کرتے ہیں، چند منٹ دیتے ہیں، پھر موبائل ایک طرف رکھ دیتے ہیں یا کوئی دوسری ویڈیو لگا لیتے ہیں۔ میں آپ کو الزام نہیں دے رہا، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو کوئی نسخہ بتا رہا ہو اور آپ اٹھ کر چلے جائیں تو کیا وہ نسخہ آپ کے کام آئے گا؟ روحانی علاج بھی بالکل اسی طرح ہے، جب آپ ادھوری توجہ سے کوئی دینی بات سنتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں نہیں اترتی، آپ کے ذہن پر نقش نہیں ہوتی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، شاید یہی وہ ویڈیو ہو جس میں آپ کی زندگی بدلنے کا راز چھپا ہو، شاید اللہ نے آج آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے تاکہ آپ پوری توجہ سے سنیں اور اپنی تقدیر کا دروازہ کھولیں۔ بس یہ چند منٹ پوری حضوری کے ساتھ صرف اللہ ہی کے لیے بیٹھ جائیں، موبائل ایک طرف رکھ دیں، آنکھیں اسکرین پر رکھیں اور دل کو حاضر کریں۔ اب ایک انتہائی اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں جو اس پوری ویڈیو کی اصل بنیاد ہے۔ یہ 3 دن محرم الحرام کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جن میں آپ اللہ الکریم کے ساتھ ایک خاص معاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ یہ سودا کیا ہے؟ آپ 3 دن اللہ کی بندگی میں ڈوب جاتے ہیں، اس کے کلام کو اپنی زبان پر لاتے ہیں، اس کے سامنے اپنی مجبوری، اپنا درد، اپنی تھکاوٹ رکھتے ہیں، اور وہ ذات جو غنی ہے، کریم ہے، رحیم ہے، وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ ہی اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا۔ یہ سودا ایسا ہے جس میں بندہ دنیا اور آخرت دونوں جیت لیتا ہے۔ 3 دن کی محنت اور اللہ ہی کی لامحدود رحمت، یہ تجارت سب سے فائدہ مند ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفہ بتاؤں، ایک انتہائی ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سے لوگ ہیں جو خود کو بابا کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس خاص روحانی طاقت ہے۔ وہ آپ کو ایسے عمل بتاتے ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ آپ کی مجبوری کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بناتے ہیں، آپ کے درد کو اپنی دکانداری کا سامان بناتے ہیں۔ ناظرین محترم، ان سے بچیں، ان سے دور رہیں۔ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت نہیں وہ آپ کا بھلا نہیں کر سکتی، بلکہ الٹا آپ کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آج میں جو بھی بتاؤں گا وہ سب قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں، کوئی خود ساختہ وظیفہ نہیں، کوئی جھوٹا دعا نہیں۔ ہر چیز کا حوالہ دوں گا تاکہ آپ کا اعتماد پختہ ہو اور آپ یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ اب سب سے آخری مگر سب سے بنیادی بات سنیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، کوئی اللہ ہی کی رحمت دروازہ نہیں کھولے گی۔ نماز وہ ستون ہے جس پر پوری دینی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ نماز کے بغیر روحانی علاج ایسا ہے جیسے کوئی بند دروازے پر دیوار کو پیٹا رہے اور چابی پاس ہونے کے باوجود استعمال نہ کرے۔ دعا کی روشنی نماز کے راستے سے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے،
اور جب یہ راستہ بند ہو تو روشنی کہاں جائے گی؟ تو پہلا وعدہ خود سے کریں کہ ان 3 دنوں میں نہ صرف یہ وظیفہ پڑھیں گے بلکہ 5 نمازیں وقت پر ادا کریں گے، نماز کو زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہ آپ کا اللہ سے وعدہ ہے، اور اللہ وعدہ نبھانے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جب یہ بنیاد مضبوط ہوگی تب ہی اوپر برکت کی عمارت کھڑی ہوگی اور اللہ ہی کی رحمتیں آپ کے گھر میں اترنا شروع ہو جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ محرم کا یہ مہینہ اتنا عظیم کیوں ہے اور اس کی روحانی حقیقت کیا ہے۔ محرم الحرام کا یہ نام سنتے ہی دل میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک سکون اترتا ہے، ایک نورانی لمس محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے خود اللہ تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا، جسے شہر اللہ کہا گیا، یعنی اللہ کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے میں ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ مہینہ ان اشہر حرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ التوبہ آیت 36 میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، یہ مہینے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن سے ہی حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور گناہ کا وابل بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی خاص برکت صرف پہلے 10 دنوں تک محدود ہے اور عاشورہ گزرنے کے بعد اس مہینے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوچ درست نہیں۔ یہ پورا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی حرمت پورے مہینے باقی رہتی ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ ہر لمحہ کھلا رہتا ہے، اور جو بندہ ان لمحات کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی طرف جھکا ہے، اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو 13، 14 اور 15 محرم الحرام بھی اسی بابرکت مہینے کے قیمتی دن ہیں، اور ان میں کی جانے والی عبادت کا ثواب بھی عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ذکر الہی کی بات کریں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ محض ایک مذہبی جملہ نہیں، یہ اس کائنات کی ایک حقیقت ہے۔ انسان کا دل جب اللہ کے ذکر سے جڑ جاتا ہے تو ایک ایسا سکون آتا ہے جو کسی دعا سے نہیں آتا، کسی دولت سے نہیں ملتا، کسی رشتے سے نہیں ملتا۔ وہ سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے اور صرف اسی کے ذکر سے ملتا ہے، اور یہی سکون وہ بنیاد ہے جس پر حالات بھی بدلتے ہیں۔ جب انسان کا باطن درست ہو جاتا ہے، جب اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جب اس کی زبان ذکر سے ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے ایسے راستے کھلتے ہیں جن کا انسان نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ سورۃ طلاق میں اللہ ہی نے فرمایا، وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ وعدہ آج بھی اتنا ہی سچا ہے جتنا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کریم میں محفوظ ہے اور جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ ہی نے سخت آزمائش میں ڈالا، ان کی بیماری طویل ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آزمائش کئی سالوں جاری رہی، مال ختم ہو گیا، قریبی لوگ دور ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، لیکن ان کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ ذرا برابر بھی نہیں ڈگمگایا۔ ان کی زبان سے اللہ کا ذکر نہیں چھوٹا، ان کے دل میں اللہ کی رحمت سے امید نہیں ٹوٹی، اور جب انہوں نے پکارا، قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء آیت 83 میں ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے فوری جواب دیا اور آیت 84 میں فرمایا، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان سے تکلیف دور کر دی۔ ناظرین محترم، اس واقعہ میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب تکلیف لمبی ہو جائے تو یہ اللہ کی بے رخی نہیں بلکہ یہ اس کی وہ خاص آزمائش ہے جو محبوب بندوں کو دی جاتی ہے۔ جب تکلیف ہو تو اللہ سے دور نہ ہوں بلکہ اللہ اور قریب ہو جائیں، کیونکہ وہی ہے جو تکلیف دور کر سکتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں محفوظ ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، تاریکی تھی، تنہائی تھی، باہر نکلنے کا کوئی ظاہری راستہ نہیں تھا، ہر طرف سے امید کے دروازے بند تھے، لیکن انہوں نے اللہ کو پکارا۔ سورۃ الانبیاء آیت 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ یہ کلمات اللہ کے حضور ایسے قبول ہوئے کہ اگلی آیت 88 میں اللہ نے فرمایا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، ہم نے انہیں نجات دی اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔
یعنی یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں، یہ ہر اس مومن کے لیے ہے جو سچے دل سے اللہ ہی کو پکارے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ کی زبان پر اللہ ہی کا ذکر ہے تو وہی اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ بیماری اور رزق کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر بہت واضح اور متوازن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علاج کرواؤ، اللہ نے ہر بیماری کی دوا رکھی سوائے بڑھاپے کے۔ یہ حدیث ابو داود میں موجود ہے، یعنی ڈاکٹر کے پاس جانا، دوائی لینا، علاج کروانا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سنت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے، دعا ظاہری ذریعہ ہے، اصل شفا دینے والا اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قرآن میں محفوظ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹر ذریعہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ اسی طرح رزق کے معاملے میں محنت کرنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا سب ضروری ہے، مگر رزق کا اصل مالک اللہ ہے۔ اور جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک روحانی پردہ حائل ہو جاتا ہے جو رزق اور برکت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار سے رزق کھلتا ہے، کیونکہ استغفار وہ پردہ ہٹا دیتا ہے جو رزق کے راستے میں آ گیا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ روحانی سچائی ہے جسے سمجھ لیں تو زندگی کا پورا نقشہ بدل جاتا ہے۔ ہر مصیبت میں ایک راستہ نظر آنے لگتا ہے اور ہر تاریکی میں اللہ کی رحمت کی روشنی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اب ہم اس عمل کے اصل طریقے کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ 3 دن اللہ کو دیں گے، جب آپ نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تو جان لیں کہ یہ ارادہ ہی آپ کی پہلی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھا ہے اور نیت کا ثواب عمل سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا، جو میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، جو میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں اس کی طرف 2 قریب آتا ہوں، اور جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ تو آپ کا یہ ارادہ، یہ خلوص، یہ قدم اللہ کے نزدیک کتنا قیمتی ہے۔ اللہ آپ کی اس نیت کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی کیفیت کو جان رہا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں۔ اب اس عمل کا ماحول سمجھیں اور اسے ذہن نشین کر لیں۔ عصر کی نماز ادا کریں، فرض اور سنتیں پوری کریں، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اٹھی نہیں، قبلہ رخ ہوں، یعنی اپنا چہرہ اس سمت کریں جہاں کعبۃ الشریفت ہے۔ اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیں، ٹیلی ویژن بند کر دیں، گھر کے شور شرابے سے تھوڑا الگ ہو جائیں۔ اگر ممکن ہو تو ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں یا دعا کی کیفیت میں اٹھا لیں، آنکھیں ہلکی سی بند کر لیں، دل کو حاضر کریں اور محسوس کریں کہ آپ اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر سانس سے واقف ہے، آپ کے دل کا حال جانتا ہے۔ یہ حضوری، یہ دلی موجودگی، یہی اس پورے وظیفے کی اصل روح ہے۔ بغیر دل کی حضوری کے صرف ہونٹوں سے الفاظ نکلتے ہیں مگر وہ دل تک نہیں اترتے، اور جو دل تک نہیں اترتا وہ اللہ کے دربار میں اثر نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، جب آپ یہ عمل کریں تو یہ سوچ ہو کر کریں کہ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں، میں اس سے مانگ رہا ہوں، میں اس کے سامنے اپنا درد رکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت آپ کے عمل کو 1000 گنا زیادہ مؤثر بنا دے گی۔ اب تاریخوں کے بارے میں ایک ضروری اور سہل بات سن لیں۔ یہ عمل محرم الحرام میں کرنا ہے، 3 دن عصر کی نماز کے بعد۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی دن چھوٹ جائے، مثلاً سفر ہو، بیماری ہو یا کوئی ناگزیر ضرورت آ جائے تو پریشان نہ ہوں، اللہ کا دین آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا، سورۃ البقرہ آیت 185، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اگر کوئی دن رہ جائے تو اگلی نماز کے بعد اس کی قضا کر لیں اور اپنا 3 دن کا سلسلہ مکمل کریں۔ اللہ ہی الکریم نیت اور خلوص کو دیکھا ہے، اور جو شخص پوری محبت اور یقین کے ساتھ یہ عمل کرے اس پر اللہ کی رحمت ضرور ہوتی ہے۔ یہ کوئی پیچیدہ اور مشکل طریقہ نہیں، یہ ایک آسان، پرنور اور دل کو راحت دینے والا عمل ہے۔ ناظرین اب عمل سنی۔ پہلا عمل، سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے جسے الکتاب کہا گیا، یعنی پوری کتاب کی ماں، اور السبع المثانی یعنی 7 بار دہرائی جانے والی آیات۔ یہ وہ سورت ہے جس کی عظمت بیان کرنے کے لیے الفاظ ناکافی ہیں۔ صحیح البخاری کتاب الطب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک مشہور واقعہ موجود ہے۔ کچھ صحابہ ایک سفر پر تھے اور ایک قبیلے کے پاس رکے۔ اس قبیلے کے سردار کو بچھوں نے کاٹ لیا تھا اور وہ بہت تکلیف میں تھا۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے مدد مانگی۔ ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس سردار پر دم کیا اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور یہ واقعہ سنایا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، تم نے کیسے جانا کہ یہ سورت رقیت یعنی علاج کے لیے ہے، اور آپ نے اس عمل کو درست قرار دیا۔ یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ ایک شفا
شفا ہے، ایک علاج ہے، ایک روحانی دوا ہے، جسے علماء نے سورۃ الشفا بھی کہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ پر غور کریں۔ پہلے اللہ کی حمد ہے، پھر اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا اعتراف ہے، پھر اس کی بادشاہ اقرار ہے، پھر یہ اعلان ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر سیدھے راستے کی دعا ہے۔ یہ پوری سورت دراصل ایک مکمل رابطہ ہے بندے اور اللہ ہی کے درمیان۔ جب یہ الفاظ دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے، اللہ ہی فرماتا ہے، میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے جو اس نے مانگا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس وظیفے میں آپ عصر کی نماز کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر دل کی پوری حضوری کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ ان الفاظ کو سوچ کر پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، ہر لفظ کو دل میں اتاریں۔ جب 11 مرتبہ پوری ہو جائیں تو ہاتھوں پر پھونک مار کر سانس اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ اگر کسی بیمار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کے جسم پر ہاتھ پھیریں۔ یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے، اور جو شخص اسے یقین اور خلوص کے ساتھ پڑھے اللہ ہی اس میں برکت ڈالتا ہے۔ دوسرا عمل استغفار 33 مرتبہ۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا سکھایا تھا؟ قرآن کریم کی سنو آیات 10-12 میں اللہ خود اس بات محفوظ فر دیا تستغفر ربكم انه غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر تم معافی مانگو گے تو وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ ناظرین محترم، ذرا سوچیں، جو شخص رزق کی تنگی میں ہے، جس کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد نافرمان ہے، جس کے گھر میں برکت نہیں ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کا جواب بالکل واضح ہے، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور یہ صرف ایک نصیحت نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ ہی اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا، کبھی نہیں۔ تو اس وظیفے کا دوسرا عمل یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کے 11 دور مکمل کرنے کے بعد آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 33 مرتبہ پڑھیں۔ ہر مرتبہ دل سے محسوس کریں کہ آپ اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، آپ اس کے سامنے اپنی غلطیاں پیش کر رہے ہیں، آپ شرمندہ ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، اور وہ تو معصوم تھے، اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف فرمائے تھے، پھر بھی اتنا استغفار ہم جیسے خطاکار گنہگاروں کو تو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ساتھ یہ بھی جانیں استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، یہ دل کی گہری صفائی کا عمل ہے۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، رسول اللہ نے اسے زنگ کہا، جو سورۃ المطففین میں بھی ذکر ہوا ہے۔ جب گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو یہ زنگ بڑھتا جاتا ہے اور دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے جو دل کو اللہ کی روشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ استغفار اس زنگ کو اتارتا ہے، یہ پردہ ہٹاتا ہے اور دل کو دوبارہ روشن اور صاف کر دیتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو دعا میں اثر آتا ہے، ذکر میں لذت آتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہوتی ہیں اور رزق کے راستے کھلتے ہیں۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے، ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تیسرا اور آخری عمل دعائے قرآنی 33 مرتبہ، بل خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جن کی اولاد راہ سے بھٹک گئی ہے، جن کے بچے ماں باپ کی نہیں سنتے، جن کے گھروں میں اور بے سکونی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الفرقان آیت 74 میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی خاص دعا محفوظ فرمائی ہے۔ وہ بندے جو الرحمن کے سچے بندے ہیں، ان کی ایک صفت یہ بتائی گئی کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا۔ یہ دعا تینوں دن عصر کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں کیونکہ مکمل آیت ہے، اور علماء نے لمبی آیات کے لیے 33 کا عدد مناسب قرار دیا ہے۔ ناظرین، جب آپ یہ دعا پڑھیں تو اپنے اس بچے کا چہرہ ذہن میں لائیں جو بھٹک گیا ہے، اسے دس میں محسوس کریں، اس کی بے براہ روی کا درد اپنے دل میں جگائیں، اور پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگے، یا اللہ اس کے دل میں ہدایت کا نور بھر دے، اس کی آنکھیں کھول دے، اسے صراط مستقیم پر لے۔ آج جب ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ اپنے بھٹکے ہوئے بچے کے لیے دعا مانگتی ہے
تو وہ دعا سیدھی اللہ ہی کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ ہی اس ماں کی دعا کو نہیں ٹھہراتا۔ جب باپ کا دل ٹوٹا ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ ہی اس کی فریاد سنتا ہے۔ اللہ ہی اولاد کے دلوں پر قادر ہے، وہ پل بھر میں سخت سے سخت دل کو پھیر سکتا ہے، کیونکہ تمام دل اس کی قدرت میں ہیں۔ بس آپ مانگنا بند نہ کریں، امید نہ توڑیں، کیونکہ اللہ ہی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور اس کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر پورا عمل ذہن میں تازہ کریں۔ 13، 14 اور 15 محرم الحرام کو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ جائیں، دل کو حاضر کریں اور پھر پہلا عمل سورت الفاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں۔ دوسرا عمل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 33 مرتبہ پڑھیں اور ہر مرتبہ دل سے توبہ کریں۔ تیسرا عمل ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما 33 مرتبہ اپنی اولاد کے لیے دل کی گہرائی سے دعا مانگیں۔ تینوں عمل مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، آسمان کی طرف نگاہ کریں، اللہ سے اپنی حاجات مانگیں، اپنا درد بیان کریں، اپنی پریشانی رکھیں، روئیں، التجا کریں، کیونکہ جو دل کی گہرائی سے مانگتا ہے اللہ ہی اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ غافر آیت 60، ادونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ 3 دن گزر جائیں گے لیکن ان کا اثر آپ کی پوری زندگی پر پڑے گا۔ یہ وہ لمحے ہیں جن میں آپ اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق بناتے ہیں، ایک رشتہ جوڑتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ جو رشتہ جڑ جائے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ الکریم آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشی اور سکون لائے، آپ کی بیماریوں کو شفا عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو ہدایت دے، آپ کے رزق میں برکت ڈالے اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے آج یہ 3 روزہ بابقت عمل شروع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو ابھی کمنٹس میں سبحان اللہ لکھیں یا اللہ کے کسی پیارے نام کے ساتھ اپنی نیت کا اظہار کریں تاکہ آپ کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مزید قبولیت پائے۔ اور یہ ویڈیو اپنے گھر والوں، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کسی اور تک خیر کا پیغام پہنچانا صدقہ جاریت ہے اور اس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ اللہ ہی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔